سجدہ شکر. کسی نعمت کے حاصل ہونے پر یا خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا مسنون ہے. سجدہ شکر کے علیحدہ سے کوئی نوافل نہیں ہے. آپ نفل پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل آپ پڑھ رہے ہیں، اشراق کے پڑھ رہے ہیں، چاشت کے پڑھ رہے ہیں، وضو کے پڑھ رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی نفل نہیں پڑھ رہے لیکن آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ فوراً سجدے میں جا سکتی ہیں اور سجدے میں جا کے اللہ کی کبریائی بیان کر سکتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی کھلاڑی کامیاب ہوتا ہے تو فوراً وہیں گراؤنڈ میں سجدے میں چلا جاتا ہے. اور کئی ایسی آپ خبریں دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکل وقت سے باہر نکلتا ہے تو فوراً زمین پہ سجدہ کر لیتا ہے. تو اصل ہوتا ہے سجدہ شکر اندر کے وہ جذبات، اندر کی وہ کیفیات کہ اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھ ناچیز کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا. اور یہ فطرتی عمل ہے کہ اس وقت دل چاہتا ہے کہ انسان سجدے میں چلا جائے. اور خوشی کے موقع پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی بڑی خوشی مجھے دی تو سجدہ شکر ادا کرنا مسنون ہے. اور یہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں اور دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں بہت سی. آپ وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کریں اور اپنی لینگویج میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. درود شریف کا اجر و ثواب معلوم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ شکر ادا کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے. بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح نہ قبض کر لی ہو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے. میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل فرماؤں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. آج ہمارے لیے بھی شکر کا مقام ہے کہ آج ہمارے نماز کے لیکچر جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے اور اس سے دعا کر کے آغاز کیے تھے، اور آج ہمارے یہ لیکچر جتنی ہماری سمجھ تھی، ہمارا علم تھا، کمپلیٹ ہوئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. یہ تو ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ اس پہ تو عمریں لگ جائے نہ ختم ہو، لیکن ہم نے اپنی بساط کے مطابق مختصر سے یہ لیکچر تیار کیے، سنے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. تو ہمارے لیے بھی آج یہ بہت شکر کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، وقت میں برکت کے ساتھ ہمارا یہ کام تکمیل کی مراحل میں مکمل کیا. اور میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز سے یہ کام لیا. کام بہت بڑا ہے لیکن کرنے والے ہم بہت حقیر سے بندے ہیں. اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ وہ ہم جیسوں کو غلاستوں سے نکال کے اپنے دین کی کام کی طرف لے آیا اور ہمارے ہاتھوں میں اس نے قرآن کھلوا دیا. آج وہ مقام ہے، وہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں سجدہ شکر کریں. نعمتوں کی بقا اس کے شکر میں ہے. جو جتنا شکر کرتا ہے اللہ اس کو اتنی توفیق دیتا ہے مزید کام کرنے کی. تو اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے آج کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے لیکچر کمپلیٹ ہوئے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک
وإنی من المسلمین، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کو جو تو نے مجھ کو اور میرے والدین کو دی شکر ادا کروں، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اصلاح فرما میری اولاد کے بارے میں، بے شک میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، زمین اور آسمان پیدا کرنے والے تو دنیا اور آخرت میں ہمارا کارساز ہو جا، ہمیں مسلمان فوت کرنا اور ہمیں نیکوکاروں سے ملا دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہم پہ مہربان ہو جا، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب ہمیں سچائی کے مقام میں داخل کر اور سچائی کے مقام سے نکال، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے مددگار مقرر کر۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے ہمارے رب ہم شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ کہ وہ ہمارے پاس بھی بھٹکیں۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے ہمارے رب ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے ہمارے رب اب جو کچھ ہماری طرف بھلائی کی شکل میں نازل کریں ہم اس کے محتاج ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطائیں کریں ہماری پکڑ نہ کرنا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم برداشت نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا بولا ہے، بس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، اے وہ ذات جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اے وہ ذات جس تک ہمارا وہم و گمان نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات جس کی صفت بیان کرنے کے لیے زبان قاصر ہے، اے وہ ذات جسے حادثات نہیں بدل سکتے، اے وہ ذات جسے کسی مصیبت کا خوف نہیں، اے وہ ذات جو پہاڑوں کی مقدار اور سمندروں کے پیمانوں کو جانتا ہے، اور جو بارش کی بوندوں اور درختوں کے پتوں اور رات جس جس چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لے اور دن جس جس چیز پر اپنی روشنی ڈالے سب کی تعداد کو جانتا ہے، اے وہ ذات جس سے کوئی آسمان دوسرے آسمان اور کوئی زمین دوسری زمین کو چھپا نہیں سکتی، اور کوئی سمندر نہیں جس کی گہرائی اور کوئی پہاڑ نہیں جس کی وسعت تو نہیں جانتا۔ اے اللہ بنا دے ہماری عمر کی آخری گھڑی کو بہتر اور ہمارے اعمال کے آخری عمل نیک، اور جس دن آپ سے ہم ملے اس دن کو سب دنوں سے مبارک بنا دے، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ پل بھر کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کو بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا میرے پروردگار، ایک گھڑی میں بھی ہمیں اکیلے نہ چھوڑنا۔
اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، انسان کے نطفے میں پہنایا۔ اللہ آپ کا بہت کرم، بہت شکر کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، کسی اور مذہب میں نہیں پیدا کیا، ورنہ ہم کیا کر سکتے تھے۔ اللہ آپ کا بہت بہت احسان، بہت بہت شکر کہ آپ نے ہم جیسے گناہگاروں کے ہاتھوں میں قرآن کھلوا دیا، ہمیں قاری قرآن بنا دیا۔ اللہ آپ کا بہت شکر کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ کا بہت شکر۔ اے رحم کرنے والے رب، اے مغفرتیں کرنے والے رب، اے سارے جہانوں کو پالنے والے رب، ہم تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں، ہم پہ رحم فرما۔ یہ کام جو آپ نے ہم سے کروایا، اس کو صرف اور صرف آپ ہی کروا سکتے ہیں، اس کو صرف اپنے لیے خاص کر لے، اس کی جزا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لے، بخشش کا ذریعہ بنا دیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیے اور ہماری حق میں اسے حجت بنا دیجیے۔ اللہ اس کام میں جس نے میری مدد کی، سب کی کوششوں کو، سب کی کاوشوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کو آگے پھیلانے والا بنا دیجیے۔ اللہ جو سمجھ آیا عمل کی توفیق عطا کیجیے، جو نہیں سمجھ آیا اللہ سمجھ عطا کیجیے۔ یا اللہ ایمان کو ہمارے دل میں اتاریے، یقین کو اتاریے۔ یا اللہ ہم راستے کے مسافر ہیں، راہ حق کے مسافر ہیں، اللہ ہمیں منزل پہ پہنچا دیجیے۔ اللہ ان لوگوں میں شامل کیجیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ مدد فرمائیے اپنے یاد کرنے میں، اپنا شکر ادا کرنے میں، اپنی عبادت کرنے میں۔ یا اللہ اپنا ذاکر، شاکر، صابر اور عابد بندہ بنا لیجیے۔ اللہ اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کی بخشش ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ گنجائش رکھتی ہے، ہمارے گناہ نہ دیکھیے گا، اپنی بخشش پہ نظر رکھیے گا۔ یا اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرمانبرداری کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں وہ عطا کیجیے جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں راضی کر دیجیے۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم سے وہ کام لیں جو آپ کی نظر میں جچ جائے، اور وہ کام لیں جو آپ کی رضا کا سبب بنے۔ اللہ صبغت اللہ میں ہمیں رنگ دے۔ اللہ آپ کی یاد کے ساتھ ہمارے گناہگاروں کی یاد آئے۔ یا اللہ بے نیاز کر، مال کی محبت سے، جاہ کی محبت سے، ریاکاری سے بے نیاز کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ الہی نفس مطمئنہ عطا فرما جو آپ کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ قلب سلیم دے جس میں صرف آپ بستے ہوں، قلب منیب دیں جو پلٹ پلٹ کے آپ کی طرف آتا ہو، جو صرف آپ کی طرف رجوع کرے۔ اے اللہ آپ ہماری بات سنتے ہیں، ہماری جگہ کو دیکھتے ہیں، اور ہماری پوشیدہ اور ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور آپ سے ہماری کوئی بات نہیں چھپی۔ ہم مصیبت زدہ ہیں، محتاج ہیں، فریادی ہیں، پناہ جو ہیں، پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں اور اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ کے سامنے ایسے سوال کرنے والے ہیں جیسے بے کس سوال کرتے ہیں۔ ہم تیرے سامنے ایسے گڑ گڑاتے ہیں جیسے گناہگار ذلیل و خوار گڑ گڑاتے ہیں۔ ہم تجھ سے ایسے طلب کرتے ہیں جیسے آفت رسیدہ خوف زدہ طلب کرتے ہیں، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور آنسو بہہ رہے ہو، اور تن بدن سے وہ تیرے آگے عاجزی لیے ہوئے ہو، جو اپنی ناک کو تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، یا اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری کبریائی کا واسطہ۔ عفو درگزر کا کلم پھیر دے،
ہماری خطاؤں پہ، ہماری لرزشوں پہ، ہماری بھول پہ، ہمارے گناہوں پہ۔ اے اللہ تو ہمارے دین کو درست کر جو ہمارے ہر کام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ہماری دنیا کو درست کر دے جس میں ہمیں زندگی بسر کرنی۔ اے اللہ ہماری آخرت کو درست کر دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری زندگی کو ہر اچھے کام میں زیادتی کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الہی تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما، اور ہمیں حلال روزی نصیب فرما، اور ہمیں ہدایت دے۔ یا اللہ اس دنیا میں رہ کے فکر آخرت عطا کر۔ یا اللہ وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے سے مانگنے میں ناکام نہ رکھنا، اپنے سے مانگنے سے محروم نہ رکھنا، اور ہمارے حق میں بڑا مہربان ہو جا میرے رب۔ اللہ تیرے تو بہت سے بندے اور غلام ہیں، مگر ہمارا تو ہی ایک اکیلا اللہ ہے، ہمارا آقا ہے۔ تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی نجات پانے کی جگہ نہیں۔ تو ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری بے سکونیوں کو سکون میں بدل دے، ہماری بے بسی کو امن میں بدل دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہم تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ یا رب العالمین ایک لفظ ہے جو ہم کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم جیسوں سے اپنے دین کا کام لے رہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لینا، اللہ اس سارے کام کو شرف قبولیت عطا فرمانا، اور میری تمام وہ دوست جہاں جس جگہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما، اور اللہ سب کی کاوشیں، سب کی کوششیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔